بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریٹائرڈ میجر جنرل آصف علی خان، پروفیسر آف کارڈیوسرجری۔ آج آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ جس کا ہم بائی پاس آپریشن کرتے ہیں ان کے پاؤں پہ تھوڑی سی سویلنگ ہو جاتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے، ایڈیما ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹانگوں سے اور پاؤں سے خون اوپر دل کے لے جانے کے لیے ایک وین ہوتی تو اور بھی وین ہے، لیکن ایک وین ہوتی ہے لانگ سیفنس وین۔ یہ سپرفیشل وین ہوتی ہے، چمڑے کے نیچے ہوتی ہے۔ ڈیپ وینز بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ سپرفیشل وین ہوتی ہے، اوپر ہوتی ہے۔ ہم اسے نکال کے اس کے 3-4 ٹوٹے کر کے ہم دل میں لگاتے ہیں، جس کو ہم بائی پاس کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے بنایا تھا کہ پاؤں کا ٹانگ کا خون یہ اوپر لے کے جائے۔ جب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کو دل میں استعمال کرتے ہیں تو اس کی جگہ پہ پاؤں پہ تھوڑی سی سویلنگ آ جاتی ہے۔ یہ سویلنگ لیڈیز میں ذرا زیادہ ہوتی ہے، موٹے آدمی میں ذرا زیادہ ہوتی ہے، اور یہ جو چلتا پھرتا بندہ ہو تو اس میں سویلنگ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے 2-3 میز ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ایک تو ہمارے پاس ایک جراب ہوتی ہے جس کو ہم کمپریشن الاسٹک گریجویٹڈ سٹاکنگ کہتے ہیں۔ یہ پاؤں سے لے کے اوپر تک آتی ہیں، اور یہ پاؤں پہ ان کا پریشر زیادہ ہوتا ہے، اوپر ذرا کم ہوتا ہے۔ یہ فریلی اویلیبل ہے پاکستان میں، تو ہم یہ سٹاکنگ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سویلنگ نہیں ہوتی۔ دوسرا، ہم مریضوں کو یہ کہتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت اس کے نیچے تکیہ رکھیں تھوڑا اونچا ہو، اور پاؤں کو موومنٹ کریں، ہلائیں تاکہ خون چلتا رہے۔ ساتھ ہم اٹینڈنٹس کو کہتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو، کہ ٹانگ کو کلوز کریں، بند کریں، سیدھا کریں، کلوز کریں، پھر اس طرح کریں، تھوڑا سا مساج کر دیں تاکہ خون اوپر چلتا رہے، خون جمع نہ ہو۔ اور اگر یہ بیٹھے ہیں کسی صوفے پہ یا کرسی پہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو سامنے ایک سیٹی رکھ لیں، اس سیٹی پہ تکیہ رکھ کے اس پہ پاؤں رکھیں، لٹکائیں نہ، لٹکانے سے سویلنگ ہوتی ہے۔ اور پاؤں کو ہمیشہ ایسے ایسے موومنٹ کرتے رہیں تاکہ خون اوپر پمپ ہوتا رہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں اگر لیڈیز کو کچن میں کام کرنا ہے تو کھڑے ہو کے نہ کریں، بیٹھ کے کریں۔ اور جب ویسے بیٹھے ہوں ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں، تو اپنے سامنے سیٹی پہ تکیہ رکھ کے پاؤں رکھیں، لٹکائیں نہ۔ یہ ٹیمپریری ہے، یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ جراب عموماً ہمیں 6 مہینے، 9 مہینے، 1 سال تک ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کولیٹرز ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور یہ سویلنگ کم ہو جاتی ہے۔ بٹ کئی لوگوں کو یہ سویلنگ پرسسٹ کرتی ہے، ان کو پھر لائف لانگ یہ جراب پہننی پڑتی ہے۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اس کو اننیسیسری بہت زیادہ کھڑے نہ ہوں، کہیں کام کرنا ہے تو بیٹھ کے کام کریں۔ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سامنے سیٹی پہ تکیہ رکھ کے اس پہ پاؤں رکھیں۔ رات کو سوتے وقت اس کے نیچے تکیہ رکھیں، پاؤں ذرا اونچا ہو، ایکسرسائز کیا کریں، اور تھوڑی سی لیگ کی کسی کو کہیں گے ایکسرسائز کر دیا کرے، اسکویز کر دیا کرے، مسلز کو دبا دیا کرے تاکہ یہ سویلنگ کم ہو جائے۔ اس کا کوئی نقصان تو اور نہیں ہے، سویلنگ لے کے لوگ ڈر جاتے ہیں، اس کے دل سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، یہ صرف لوکلی جب ہم وین نکالتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی سویلنگ ہو گئی تو آپ کی ذرا سی بھی چوٹ پاؤں میں لگ جائے تو وہاں سے بیکٹیریا انٹر ہو کے یہ جو سولن پورشن ہے، یہ سویلنگ ایٹ لیگ میں، اس میں انفیکشن کاز کر سکتے ہیں، جس کو ہم سیلولائٹس کہتے ہیں۔ اس میں یہ ساری اسکن ذرا ریڈ ہو جاتی ہے، بخار آتا ہے اور درد ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں۔ ہم ان کو یہی کہتے ہیں جی کہ سویلنگ نہیں ہونی چاہیے، اور خاص کر کیئر کرنی چاہیے کہ پاؤں میں کہیں چھوٹا موٹا کوئی بھی زخم نہ آئے۔ زخم آئے گا، انفیکشن ہوگی تو پاؤں یہ بڑھ جائے گا۔ تو یہ ایک روٹین کی چیز ہے، اس میں بالکل گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر احتیاط پہ عمل کیا جائے، جراب پہنی جائے اور جو طریقے اختیار کیے جائیں تو یہ سویلنگ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ مین وائل اگر کسی کا وزن زیادہ ہے تو اس کو وزن کم کرنے سے بھی فرق پڑتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔